میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں میرے رضا پیارے رضا۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر مختلف موضوعات پر آپ کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو لے کر ہم اس پروگرام میں آ رہے ہیں۔ مختلف گیسٹ ماشاءاللہ اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کے علم و فن پر بہترین ماشاءاللہ کلام ہو رہے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، حقیقت ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت میں جس فن کے ماہرین تھے، یک دم ہو کر ان تمام ماہرین نے یہی کہا کہ اس فن کا آقا و مولا تو یہی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ اگر حدیث میں ہے تو سب سے بڑے محدث یہ، اگر فقہ میں کہیں تو سب سے بڑے فقیہ یہی ہے۔ ہر فن میں جس فن کے ماہر نے دیکھا تو یہی کہا کہ اس فن کا بادشاہ تو یہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاعری کی، تو جو شعراء تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں، جو اکابر شعراء تھے جن کو ادب میں اور شاعری میں مہارت تامہ حاصل تھی، داغ دہلوی، جب ان کے پاس مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا کلام پہنچتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب یہ کلام پہنچتا ہے تو داغ دہلوی بھی لکھ اٹھتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو میرے رضا جس سمت گئے ہیں وہاں پر سکے آپ نے بٹھائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے، سبحان اللہ، ہدائی کے بخشش کی صورت میں ہمیں جو نظر آتی ہیں، یہ پورا جہان ہے شاعری کا۔ اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، ایفجین چینل کے ناظرین، کئی شعراء گزرے ہیں جن کے ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں کہ ان کی شاعری محض دنیا کے لیے، ان کی شاعری محض جناب لطیفوں پر تھی، عشق مزاجی پر تھی، اور یہی ساری چیزیں جو ہے وہ گزر رہی تھی، لیکن سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے وہ کہیں تو دل میں خوف خدا پیدا کر رہی ہوتی ہیں، کہیں عشق رسول بڑھا رہی ہوتی ہیں، محبت رسول میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت منقبتیں لکھتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہیں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، بیدار کر رہے ہوتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخرت کی یاد ہمیں دلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی نظیریں بہت ساری ہیں، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، چونکہ میرے رضا کے تخیلات، تلمیحات، آپ کے استعارات اور دیگر جو چیزیں شاعری کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑی کمال کی نظر آتی ہے۔ یہی مختصر کچھ بیان کرنے کے لیے، چونکہ شاعری پر اگر بات کی جائے اور اعلیٰ حضرت کی ہو سبحان اللہ، تو اس کے لیے کئی ایپیسوڈز چاہیے، لیکن انشاءاللہ مختصر انداز میں اس 1-1.5 گھنٹے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہیں اور جو ہدائی کے بخشش ہے اس کا کمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک کلام کو دیکھیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شرح ہدائی کے بخشش آپ دیکھیں تو تقریباً 13-14 جلدوں پر ہے، اور پہلے کی جو 2 کلام ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام، اور واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، یہ والا جو کلام ہے، ان 2 کلاموں پر پوری ایک جلد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کتنی کمال کی ہے کہ 2 کلاموں پر پوری ایک جلد ہو گئی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں نا تو وہ ایسا بیجا نہیں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو کسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی واقعی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی نصیحت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہی سب انشاءاللہ الکریم مثالوں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، اور اعلیٰ حضرت نے فن شاعری میں جو کمال کیا ہے، اور ہمارے سامنے جو ہدائی کی بخشش جو کتاب کی صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کا جو جہان موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، تو پروگرام میں اخیر تک آپ شامل رہیے گا۔ امید کرتا ہوں
کہ آخر تک آپ رہیں گے تو اپنے دل میں عشق رسول میں اضافہ ہوتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہم کلام رضا ہی سے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، علی بھائی پروگرام میں شریک ہیں، ساتھ ہی مظفر بھائی بھی ہیں، جنید برکاتی صاحب بھی ہیں، مرحبا بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ہی میں آئیے کلام بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ علی بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ ویسے تو آپ کلام کرتے ہیں، وہ والا کلام جو بولنے والا ہے، اب آپ یوں کلام جو ہے وہ کون سا سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے تو سارے ہی کلام جو ہے نا وہ کمال کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کہنے والے کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو کلام ہے وہ امام الکلام ہے، جی کلام الامام امام الکلام، سبحان یعنی اللہ، اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے وہ کلاموں کے بھی امام سبحان ہے۔ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ تو بڑا ہی پیارا کلام ہے، جی، پل سے اتار اور راہ گزر راہ کو گزر خبر نہ، کو انشاءاللہ خبر اسی نہ کچھ ہو۔ سناتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا اے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا اے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ملا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ملا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی بلا
خبر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا اے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عشق کا کس قدر یہ کلام مظہر ہے، سبحان اللہ، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی پیاری خواہش کی ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہوگا۔ یہ نیکسٹ لیول کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز تھا کہ میں ان کی ولا میں، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں اس قدر گم ہو جاؤں، اور کہیں عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پریشان اگر ہیں، ہم اگر مشکلات میں، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر تمنا کہیں ہے کہ پل سے گزارو راہ کو گزر کو خبر نہ ہو، پل صراط سے ہم اس طرح سے گزر جائیں، اس قدر آسانی سے گزر جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یقیناً جب ہم پڑھتے ہیں تو تصور ہی تصور میں رہ جاتے ہیں کہ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا عشق رسول کا ان کا لیول ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام سے جی ہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ، یعنی قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر عالم یہ ہوگا نا کہ گزرا کرے پسر پہ، یعنی جب وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پسر کہتے ہیں بیٹے کو اور پدر کہتے ہیں باپ کو، یعنی ایسی ہولناکیاں ہوں گی دنیا کے اندر۔ اگر کسی بیٹے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو باپ جو ہے نا سب سے پہلے سپر بنتا ہے، وہ اس کی پریشانی کم کرتے ہیں۔ قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ بیٹے کے اوپر مصیبتیں ہو رہی ہوں گی، گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب کا حکم دیا جا رہا ہوگا، لیکن باپ کو خبر نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی میں پڑا ہوگا، باپ کو ہی نہیں پڑی ہوگی میرا بیٹا جہنم میں جاتا ہے، جاتا تو جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ اس وقت جو ہے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، اس وقت جو ہے نبی پاک ہی ہوں گے جہاں گزرا کرے پسر پہ، یعنی بیٹے پہ کچھ گزر رہی ہوگی قیامت کی ہولناکیاں اور باپ کو خبر نہیں ہوگی، اس وقت بھی نبی پاک کام آئیں گے۔ اللہ اللہ، کہیں محبت ہے، کہیں قیامت کا منظر جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں۔ اور ایک طرف محبت کی بات ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، تو ایک طرف یہ بھی ہے کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، ہے نا، کچھ کیسے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ کیسی تمنا ہے کہ یہ غم روزگار کا جو کاٹا، اچھا اس کو بھی کاٹا کہا نا، آپ سمجھے کہ کس قدر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دنیا سے اور دنیا کی آسائشوں سے، اس غم روزگار سے کس قدر آپ کو تھی کہ آپ نے کہا یہ دل میں کانٹا ہے۔ اصل تو جو باغ ہے نا دل میں وہ محبت رسول ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، بس میں اس ولا میں، اس محبت میں گم ہو جاؤں۔ بہرحال ماشاءاللہ تو ایک کلام ہے، اور بھی مثالیں آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعریوں میں۔ میں مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا، کیا فرماتے ہیں مظفر بھائی؟ جی بالکل، یہ جو ابھی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، اچھا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، آج دوسرے شعراء ہیں عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بالکل فارغ البال ہوتے ہیں، زیادہ کوئی مصروفیت نہیں، زیادہ کوئی انہماک نہیں، اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ شعر کہتے ہیں، شعر لکھتے ہیں۔ بعض نے اساتذہ سے سیکھا، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن پر کہ آپ کو یہ اتنے سارے علوم کے جو خزانے عطا کیے گئے نا،
وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ایسے ملے ہیں سبحان اللہ۔ کہ بن مانگے ملے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت میں آپ جہاں حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں آپ کو کمال حاصل تھا، جی وہیں الجبرا میں، جیومیٹری میں، لوگارتم میں، جی آج میتھمیٹکس میں بڑے بڑے جو لوگ جرمنی تک کا سفر کر رہے تھے، وہاں جا کر وہاں کے اساتذہ سے سیکھ رہے تھے، ان کا بڑا مشکل مسئلہ اعلیٰ حضرت نے منٹوں میں حل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے آپ زبردست حساب و کتاب والے تھے، ایسی چیزیں جاننے والے تھے۔ اچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کمال کیسے حاصل ہوا، یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے سیکھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ علم میراث میں ضرورت پڑتی تھی، 4 قاعدے سیکھے تھے، جمع، نفی، ضرب، تقسیم۔ جی مزید سیکھنے کی کوشش کی تو والد گرامی نے کہا یہ سیکھنے کی حاجت نہیں ہے، بارگاہ رسالت سے یہ علوم تم کو عطا کر دیے جائیں کیا گے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ تو فن شعری بھی اعلیٰ حضرت کی ایسی ہے کہ کسی استاد کے آگے آپ کو زانوے تلمس جو ہے طے نہیں کرنا پڑا، بلکہ اچھا یہ شاعری جو ہے عام طور پر اس کا ایک بڑا جو وصف ہوتا ہے غزل، غزل کا مطلب ہی بتایا گیا ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا۔ محبوب، اگر کوئی غزل لکھ رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوگا جی جس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کے حسن کے بارے میں، اس کی جو چیزیں اس کو پسند آتی ہیں اس کے بارے میں شاعر جو ہے نا لکھنا شروع کرتا ہے۔ اب ایک طرف اعلیٰ حضرت کے علمی جلالت ہے، علمی کمال ہے، اور دوسری طرف شاعری جو ہے اپنا ایک نزاکت والا انداز رکھتی ہے۔ تو یہ عشق رسول جو موجیں مارتا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم جو ہے وہ رواں ہوتا تھا، اور بڑے بڑے الحمدللہ کلام جو ہے وہ منٹوں میں ایک ایک نشست میں نہ تحریر ہو آپ جاتے نے تھے۔ شاعروں کی بات کی نا، تو شعراء بھی جب لکھتے ہیں تو الفاظوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، ردیف و قافیہ میں کیا فٹ ہونا ہے، کیا لفظ ڈالنا ہے، کس گہرائی والا ڈالنا ہے، ڈکشنری بعض اوقات لے کے بیٹھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، وزن پر آیا نہیں آیا، سارا ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ جی لیکن ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کئی کلام ایسے جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت تھا، 1 گھنٹہ بیٹھے تھے، ایسا کچھ ہوا اور لکھ ڈالا۔ قصیدہ معراجیہ جو اعلیٰ حضرت کا ایسا بے مثال جو ہے قصیدہ ہے، آپ نے لکھا ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں دیکھیں، قصیدہ ہے، غزل ہے، ربائی ہے، جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لیا گویا اپنی شاعری کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا کہ قصیدہ اگر لکھنا ہے کسی دنیاوی عہدیدار کے نام سے نہیں، دنیاوی کسی نواب کے نام سے نہیں، بلکہ قصیدے کی بھی باری آئے گی تو میں اپنے آقا کی ثنا خوانی کروں گا۔ ربائی اگر لکھنے کی باری آئے گی تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا بات ہے، اور ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے ہے المنت للہ محفوظ، جی قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے جو دوسرے شعراء کو بھی دیکھا جائے نا تو کئی شعراء نے کلام لکھے، نعتیہ دیوان، نعتیہ اشعار لکھے، لیکن شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کے پابند رہتے ہوئے کلام کرنا، اس میں کئی شاعر جو ہے ٹھوکر کھا گئے، ان کی جو ہے قلم سے ایسے اشعار نکل گئے جو جہاں شریک گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے، قربان جائیے، اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر، بس شعر آئے اعلیٰ حضرت کا شعر دلیل بن جاتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے، یقیناً حدیث پاک کی کوئی ترجمانی ہے، قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی ہے۔ اس انداز سے اعلیٰ حضرت نے یہ کلام جو لکھے، اور ایک ایک چیز کی ایسی پابندی، بلکہ دوسرے شعراء کی بھی اعلیٰ حضرت نے اصلاح کیا فرمائی۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک شاعر نے اپنا کلام لکھا تھا ان کے زمانے میں، اور اس طرح سے اس کے اندر ایک شعر تھا کہ کب ہے درخت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، اس طرح کا تھا، اور ہاں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، اور انہوں نے لکھ دیا تھا ایک مثال دیتے ہوئے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درخت ہیں ان درختوں کو تشبیہ دیتے ہوئے لیلا اور مجنو کی طرف، وہاں بھی محبت کی بات تھی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ یہاں لیلا مجنو کی بات جو ہے یہ مناسب نہیں تھی، یہ ایک طرح سے گستاخی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے اس کو دوسرا مصرع کر دیا جائے کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسے ایک شاعر نے نا یہ کہا،
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہ حسن یوسف گھٹا ہے تو اسی در سے گھٹا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ درست کیا، حسن یوسف بڑا ہے تو اسی در سے بڑا ہے، کہ ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے ہے نا، ان کی کمی کو بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے جس کو ملا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے، چونکہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ سردار انبیاء ہے، یہ مختار کائنات ہیں، جو پہلے گزرے ہیں، جو بعد کو آنے ہیں، سب کے سردار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ محبوب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گویا اصلاح بھی کی اور یہ بتایا بھی کہ یہ محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے دنیا کو پیدا فرمایا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو شعراء کی اصلاح کی، یعنی اپنے وقت میں اس طرح کے جو شعراء تھے اور بڑے بڑے ان کے نام تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی شاعریوں کی بھی جو ہے وہ اصلاح کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، کہیں اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ارشاد احبہ ناطق تھا، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنا کچھ لکھ ڈالا، اس کے بعد بھی ایسی عاجزی ہوتی ہے۔ اگر آج ایک کلام کوئی لکھ دیتا ہے تو 10 جگہ وہ، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت کچھ پڑھ کے بتائیں کہ کیسا لکھا ہے، کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا جو اس فن سے واقفیت نہیں رکھتا ہوگا نا، تو اس کو بھی بندہ بھیجتا ہوگا کہ بھائی ذرا سا دیکھ لو، ذرا آپ بھی اگر 2-3 پھول بھیج دیں گے تو دل بڑا ہو جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت یہاں تو نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، یعنی لکھ ڈالا، عشق رسول میں اتنا کچھ لکھ ڈالا، لیکن عاجزی ایسی۔ اور یہ آپ نے جو کلام فرمایا نا کہ کسی اور کے لیے نہیں، اہل دنیا کے لیے نہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے مظفر بھائی، ایف جی این چینل کے ناظرین، کہ جب بندہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کسی چیز پر قلم اٹھائے یا جو بھی ایکٹیویٹی کرے، اللہ پاک اس کو شہرت دیتا ہے، اس کو مقبولیت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ بس دل میں وہ نیت ہو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے، آپ کا اٹھا ہوا ہر قدم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، دنیا اسے انشاءاللہ بیان بھی کرے گی، تاریخ میں اس کو لکھا بھی جائے گا۔ امیر سنت کی مثال آپ دیکھ لیں، آپ الحمدللہ جو بھی تحریک چلاتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پوری دنیا بھر میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں آپ نے اعلان کیا کہ 1500 ہم دنیا بھر میں مساجد بنائیں گے، ہو گیا نا شعرا۔ اب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500ویں جشن ولادت پر 1500 مسجد بنانے کا اعلان فرمایا تھا۔ اچھا یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ عاشقان رسول کے لیے، نمازوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ چلتی رہیں گی قیامت تک کہ مسجد گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کا ایک مسکن بن کے رہیں گی، لوگ یہاں ذکر و درود کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو مقبولیت اللہ پاک عطا فرماتا ہے جبکہ خلوص ہو، للہیت ہو۔ تو آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو کلام مشہور ہے، ہمارے یہاں دیکھیں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا یہ صلاۃ و سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک نے کیسی مقبولیت عطا فرمائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جنید بھائی کہ اس سلام کو حقیقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا ہے نا، ایسا قبول فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہر بندے کی زبان پر آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کی زبان پر تو یہ سلام آپ کو نظر آئے گا، بالخصوص پاک و ہند میں آپ دیکھیں، دیگر ممالک میں دیکھیں تو الحمدللہ یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے مزید بھی یہ عشق بھرے اشعار کی جھلکیاں جنید بھائی کے زمانے بھی انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صلاۃ والسلام کی بات کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ صلاۃ والسلام اردو زبان میں ہے، جی سیدھی سی بات ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہند میں بھی ہر جگہ اردو نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں، بالخصوص جو ہے تمل ناڈو کی بات کریں، تو بہت کم لوگ وہاں ہندی بھی بولتے ہیں، اردو تو اور بعد میں آئے گی۔ ہندی سمجھتے بھی کم لوگ ہیں، بولتے بھی کم ہیں۔ وہاں پر بھی ابھی گزشتہ جمعہ کو الحمدللہ میں اپنے ذاتی سفر پر تھا، جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، وہاں پر نماز کے بعد صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ، کیا بات ہے، یعنی الحمدللہ ایک خوشی حاصل ہوئی کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ یہاں پر بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائے جا رہے ہیں، اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ تو یہاں ہے نا جنید بھائی، آپ دیکھیں یوروپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، دنیا کے ایسے کئی ممالک کے جن کا اردو سے بولتا ہے، یہاں تو تھوڑا بہت بھی اگر کہیں واسطہ ہو گیا، کسی سے سن لیا، وہاں تو بالکل واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو نعت خواں ہیں یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، بلکہ اس طرح انٹرویو میں بولتے بھی نعت خواں کہ وہاں جا کے اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو تو روتے ہیں، اسلامی بھائی روتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ عشق بھری شاعری میں وہ بولتے ہیں نا جاذبیت ہے،
ایک مقناطیس کی طرح جو ہے نا عشق رسول کی طرف وہ شاعری جو ہے وہ کھینچ کر لاتی ہے چمبک کی طرح, اور عاشقان رسول جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں, اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ یہ بولا کیا جا رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ عشق بھری ہے. جی جنید بھائی. جی بالکل یہ درست بات ہے, اور وہ ابتدائی بات جو آپ نے فرمائی نا ابھی مطلب دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاص کی برکت ہے جی, اور آپ نے جو ردیف اور قافیے استعمال کیے ہیں, اللہ اکبر, یعنی کہ وہ بس شعراء کی عقل دنگ ہے. جی نعت کہنے میں سب سے ہے تو اوج پر, ذکر کی ان کا کیا تو نے شام و سحر, میری پرواز کے پر گرے ٹوٹ کر, مجھ کو کہنا پڑا تیری کیا بات ہے. یعنی ایسی نعتیں لکھی, ایسی نعتیں لکھی, اور یہ آپ کی نعت کی, آپ کے نعت کا یوں کہیے کہ آپ کی کرامت کہی ہے, اور اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند کی. بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی روشنی میں بات کی جائے تو اگر یوں کہ یہ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اگر عشق و محبت میں شاعری سنتا ہے تو محظوظ ہوتا ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن محظوظ ہوتا ہے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر صلاۃ والسلام کی جیسے آپ نے بات کی تو واقعی بس عشق, علماء فرماتے نا ندیم بھائی کہ عشق رسول میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور جو علماء اہل سنت ہے ان کی نعتوں کو پڑھا جائے, سنا جائے, اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری کی. اور پھر اشعار میں جو لفظوں کا تعین, ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت, میں علی بھائی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرنا اور اس میں جو الفاظوں کا انتخاب کرنا, یہ کمال کا ہوتا تھا. کس طرح الفاظوں کو پرویا ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے, بہت ہی کمال کا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری میں ایک بات یہ بھی ہے FGN چینل کے ناظرین, بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآنی آیات کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے. اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ایک شاعر کو سن رہا تھا, انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ کسی بھی قرآن کی آیت کو اشعار کی صورت میں لے کر آنا, کسی حدیث کو لانا اور پورا لے کر آنا, یہ بعض اوقات بہت ٹف ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی کئی شاعری ایسی کہ جس میں قرآن کی پوری آیت بھی آ گئی اور وہ پورا مصرع بھی کمپلیٹ ہو گیا, اور دوسرا مصرعے میں اعلیٰ حضرت وہ کلام لے کر آ جاتے, وہ الفاظ لے کر آ جاتے کہ کلام بھی سیٹ ہو گیا اور قرآن کریم کی آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ جو تلبیحات اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ماشاءاللہ جو آپ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے, قرآن تو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. قرآن تو ہے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس انداز میں اپنی شاعری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی قرآن کی آیتوں سے لے کر بیان کی ہیں, سبحان اللہ, وہ بھی بڑے کمال کی ہیں. میں علی بھائی کی طرف بڑھوں گا. علی بھائی, اس کی چند اگر مثالیں آپ بیان فرمائیں. جی بالکل, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی شاعری کی کیا بات ہے. یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی جو شاعری پر لکھی ہوئی کتاب, اس میں آپ کے کلام کا مجموعہ ہے, ہدایق بخشش. کتنے کمال کی ہے. ایک شاعر کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. یعنی یہ اس کو صرف پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کمال ہے. کئی نعت خوان ایسے ہیں, کئی شعراء ایسے ہیں جو اس کو صرف پڑھ بھی نہیں لے سکتے ہیں, اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. کئی الفاظ اس کے اس طرح ہیں ماشاءاللہ, یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. تبھی تو کہا ہے کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. یہ بات کی تھی مظفر بھائی نے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے شاعری سیکھی نہیں ہے, یعنی شاعری میں آپ کو کوئی استاد نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب شاعری کسی سے سیکھی نہیں تو آئی کیسے؟ بندہ کہیں سے تو سیکھے گا. اعلیٰ حضرت کو جواب دیتے ہیں, اپنے شعر میں کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. یعنی اعلیٰ حضرت نے شاعری سیکھی ہے تو دنیاوی کسی استاد سے نہیں, کسی بندے سے نہیں, قرآن کریم کی آیتوں سے. چونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جو پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لو. قرآن کریم نبی پاک کی پوری نعت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اب چونکہ قرآن سے آپ نے نعت گوئی سیکھی اور قرآن میں سب سے بہترین نعت نبی پاک کی ہے. اگر دنیا والے سے کسی سیکھتے تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی, اور سیکھیے قرآن سے, اور قرآن میں کوئی عیب نہیں, کوئی کمی نہیں. تو قرآن کریم سے جو آپ نے نعت گوئی سیکھی تو آپ کے اشعار کے اندر, آپ کے کلاموں کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں. پھر آپ نے جو بات کی تلمیحات کی, یقیناً کمال امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کہ آپ نے اپنے کئی اشعار کے اندر, تلمیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو شاعر کا جو شعر ہے وہ یا تو کسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کی ہم اشعار کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اشعار میں پائی جاتی ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ پاک فرماتا ہے سورہ کوثر کی پہلی آیت, انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا, خیر کثیر عطا فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے چونکہ شاعری سیکھ رہی ہے قرآن پاک سے, تو آپ شعر لاتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور جب یہ مومنین جو ایمان والے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اور آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پائیں گے. جس میں نبی پاک کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے, آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں لاتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر کب ہو رد یہ شان کریموں کے درجے. اس طرح آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا. آپ مزید آگے بڑھیں, لیکن وہ جو شعر تھا نا انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے ہی ہیں. اچھا, جو کوثر کا اگر ہم مفسرین کے اقوال دیکھیں نا تو کوئی جو یوں سمجھے کہ کوئی آپ کی شفاعت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی مختلف جو ہے وہ مفسرین کے اقوال ہے کہ یہ کوثر سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے, نہر جو کوثر ہے وہ مراد ہے کیا ہے, سب اپنا اپنا معنی بیان کرتے, لیکن اعلیٰ حضرت کا ساری کثرت پاتے ہیں. جو اس کوثر سے مراد آپ جتنی کثرت لینا چاہیں, جو بھی خیر کثیر ہیں, اللہ پاک نے سب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. یوں کہیں آپ اس کو کہ اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ بیان کر دی, اس کی تفسیر بھی پہلے شعر میں جو ہے وہ آیت کریمہ, اور دوسرے مصرے میں جو ہے پہلے مصرے میں آیت, اور دوسرے مصرے میں اس کی تفسیر ساتھ بیان کر دی. یہ پورے اس کثرت میں پھر دیکھیں آپ کے پورے ہی کلام میں, پورے کلام میں اعلیٰ حضرت نے جو نعمتیں حضور کی بیان کی کہ ہمیں کیا ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا ہوا وہ کمال کا تھا. جی آپ جاری کیا بات ہے. مزید آپ دیکھیں آیت کریمہ ایک اور اللہ پاک فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, کہ ضرور میں جہنم کو جنات اور انسان سے بھر دوں گا. اب یہ آیت کریمہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّم, ضرور میں بھر دوں گا. اب اعلیٰ حضرت نے دیکھیے اس کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا. آپ نے اس کو بھی لایا نا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّم تھا وعدہ ازلی, نہ منکروں کا عبس بد عقیدہ ہونا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ جو بد عقیدہ ہیں, نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, نبی پاک کو اپنی طرح معاذ اللہ کہتے ہیں, اپنے بڑے بھائی کی طرح, اس طرح اور بھی گستاخی کرتے ہیں, ان کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ضرور جہنم کو بھروں گا. تو کس سے بھروں گا؟ تم ہی لوگوں سے تو بھرا جائے گا کہ جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایک عقیدہ بھی دے دیا کہ جو ان کی شان میں گستاخی کریں وہ جہنم کا حقدار ہے, اور فرما دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تھا وعدہ ازلی, نہ منکروں کا عبس بد عقیدہ ہونا تھا. یہ تو تھی کچھ آیت کریمہ, اور بھی آیت میں آپ نے ذکر کیا ہے. آیت کے حوالے سے کئی احادیث ایسی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی طرف اعلیٰ اشارہ کرتے ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کی. ہم بار بار سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو پھیر دیا. حالت پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے. ذرا آپ طرز میں سنا دینا یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے, گئے ہوئے دن
کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب میں جو اعلیٰ خطر کی ہے. یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو آیت کریمہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور ایک حدیث پاک کی طرف بھی. جو روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی جب نماز عصر قضا ہوئی، وہ بھی نبی پاک کی محبت میں، نبی پاک نے ان کے لیے سورج کو پلٹایا. یہ بھی ہے ایک تو واقعی کی طرف اشارہ. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص جو بیچ کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. تو اعلیٰ نے اس کو بھی اشارہ کیا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جی جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے. یہ آپ کا کمال ہے. پھر ایک اور جو واقعہ ہوا تھا نبی پاک کے زمانے میں، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تمام اصحاب صفہ کو پلایا، پھر بھی اتنا بچا. تو حالت وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اس طرح کے کلام جب پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، اس طرح کے کئی اشعار جس میں کئی آیات کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کئی حدیث ہے، کئی تاریخ ہے. یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے. بالکل رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. اللہ نبی پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں. تو کئی ڈھیروں اشعار میں اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شفاعت کا آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ جی جو ہے نا، شفاعت کا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جو تذکرہ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے جو تذکرے، وہ تو بالکل کثرت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اچھا، شاعریوں میں یہ بڑا دیکھنے کو ملتا ہے اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں کہ ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار، شفاعت کا ذکر، شفاعت پر بھروسہ، اپنے گناہوں پر جو شرمندگی بھی، یعنی ایک عاجزی فرماتے ہوئے شرمندگی بھی جو چل رہی ہوتی ہے، نصیحتیں بھی چل رہی ہوتی ہے، اعمال کچھ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہیں، مزدہ بعد عاصیوں شاف شہ ابرار ہیں. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے کہ کہیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں ہاں، لیکن کہیں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے امید بھی دلا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت پر جو ہے نا وہ بھروسہ بھی دلا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کلام ہے نا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، اس میں پھر کئی کثرت سے اشعار قیامت کے ہیں، ہے نا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہیں کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، ہاں چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اور پھر سب جھنجھوڑنے کے بعد نا، پورا ہر طرف سے جھنجھوڑ لینے کے بعد، ڈرانے کے بعد، پھر جو ہے وہ آخر میں مقطع میں آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مظفر بھائی؟ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی کہ قیامت کے اس ہوش ربا منظر سے، وہاں کی پیاس سے، وہاں کی راہ سے، اور ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ڈرا تو دیا، لیکن رضا کیوں کرتے ہو اتنا، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. سبحان اللہ، کیا مثال ہے. جی مظفر بھائی مزید. جی بالکل. اور اعلیٰ حضرت نے کہیں کہیں اتنی عاجزی پیش کی ہے، اپنے آپ کو جگہ جگہ اپنے مجرم جو ہے قرار دیا ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، اللہ اللہ، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اور جب میدان محشر میں اپنے اعمال سے آپ یہ، حالانکہ آپ کی عبادتیں، آپ کی علمی خدمات، آپ کا جو الوظیفۃ الکریمہ ہے، لوگوں نے نقل کیا ہے آپ کے وہ بعض جو ہے اوراد و وظائف جو آپ پڑھا کرتے تھے، اگر میرا تو ناقص ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم سارے اپنے کام کاج موقوف کر کے وہ سارے وظائف کو پڑھنے کی کوشش کریں نا، تو وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے جو اعلیٰ حضرت اپنی مصروف زندگی میں وقت نکال کر وہ وظائف پڑھا کرتے تھے. تو وہ اعلیٰ حضرت کا وہ انداز ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اعمال کے متعلق جو ہے آپ جو ہے ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگر امید ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، سرکار کی شفاعت سے امید ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو وہ بن آئی ہے. اور شروعات میں اعلیٰ حضرت نے گویا ایک بے قراری کے عالم میں جو کہا تھا نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، تو آخر میں خود اپنے آپ کو پھر سے جو ہے کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بچائیں گے. کہیں کہتے ہیں اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر،
للہ لے خبر میری للہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، لگتا ہے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں امیدیں بھی دلائی، کہیں آپ نے لوگوں کو ڈرایا بھی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا کلام اہم آپ نے بڑی بڑی جو ایسے بے مثال کلام پیش کیے۔ ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا ہے، آپ نے ایسا لکھا جس میں آپ نے با کا لفظ، میم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، پورے کلام میں ہونٹ ملتے نہیں ہیں۔ جی، سید کونین سلطان جہاں، یہ والا کلام جو اعلیٰ حضرت کا ہے اس میں ہونٹ نہیں ملتے، اور آخر میں آپ نے خود فرمایا جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں، یعنی ساری چیزیں دل سے دور ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت بس رہے۔ اعلیٰ حضرت نے عام الفاظ کے ایسے جو مفہوم، کئی مفہوم جو نکلتے ہیں، اس کو ایسے انداز سے بیان کیا۔ ایک ورڈ ہوتا ہے کیا، انگلش میں کہتے ہیں وٹ، کیا ہے بھائی، کیا کام ہے، کیا انداز ہے، کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کا لفظ جو ہے نا اتنے مفہوم میں استعمال کیا، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر جگہ دیدہ حسرت زدہ تختہ کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو تو کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، بے بسی کیسی ہے، پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، تب ملائک کرے معروض کہ آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، یعنی زندگی میں کیا کیا اعمال کیے ہیں، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اب فیصلہ کیا ہونا ہے اس کے بارے میں، آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، ارے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، آ کے ہم بھی تو ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، اے رضا جان عنادل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، کہ اتنے مفہوم، پھول کا لفظ استعمال کیا تو پھول کے اتنے مفہوم، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچے دل کو بھی تو ایما ہو کے بن پھول۔ یہاں آپ جو صنعت استعمال کر رہے ہیں، صنعت تجنیس تام، بن پھول وہاں بھی ہے، بن پھول یہاں بھی ہے، لیکن اس بن پھول کا مطلب، بن کا مطلب چمن ہوتا ہے، دشت ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس غنچے دل کو بھی تو ایما ہو کے بن پھول، آقا آپ کا اشارہ ہو جائے، آپ کا حکم ہو جائے تو جو میرا غنچے دل ہے یہ بھی کھل کے پھول بن جائے۔ اچھا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اے آسمان پر جب چاند نکلتا ہے، عید کا چاند نکلے، ہلال نکلے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو آسمان بھی گویا آپ اپنے تخیل میں بتا رہے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے ایک طرح سے پھول جاتا ہے، ایک طرح سے فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر چاند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناخنوں کا جو تصور باندھ کر کہتے ہیں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، کہ وہ ناخن تیرے، اے چرخ تیرے اوپر تو چاند ہے، باریک سا ہلال ہے، لیکن ہم جس کے عاشق ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔ اور کتنا شاہکار ایک لفظ ہے پھول، لیکن کتنے معنی ہیں۔ اچھا، ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا جو تمہارے لیے مشہور زمانہ کلام ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ سارا ماضی کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب صرف اٹھے میں ایک نون غنہ آپ نے جوڑ دیا، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو میدان محشر کا بھی ذکر ہو گیا کہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے،
वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। एक जगह आपने इस्तेमाल किया ये भी नहीं वो भी नहीं, तो दो चीज़ों का तज़किरा होना चाहिए। जी। और जो बात बयान की जाए वो दोनों में भी शामिल ना हो। जी जी। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है शब जुल्फ या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बंदों को डराया भी कि डर था कि इस्यां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बंदों को के जो आमाल थे, जो गुलामों के जो गुनाह थे, उन पर भी एहसास दिला कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये आला हज़रत का कमाल है कि आसान आसान अल्फाज में भी आला हज़रत ने अपने तख़य्युलात को कहाँ तक पहुँचाया और कितने अलग अलग मफ़हूम में आपने कलाम जो है पेश किया। इतना बेहतरीन अंदाज है। गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाल है गुल, एक ही मिसरा है, 4 मरतबा लफ्ज़ गुल का इस्तेमाल किया, लेकिन हर जगह लफ्ज़ गुल का माना कुछ और है। गोया कि आला हज़रत जो दुनिया के बागात हैं, जो यहाँ के गुल हैं, उनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि तू ये चाहता है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ बोलते हैं ना कि वो महक मिले, कुछ तुझे ताजगी मिले, तेरी चाहत तो ये है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि जो जन्नत का गुल है वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात तलब कर रहा है, वो भी खूबसूरती मांग रहा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात तलब कर रहा है। तो एक गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाल गुल, एक ही लफ्ज़ गुल है लेकिन चारों का माना माशाल्लाह ये तो यहाँ पर जगह है गुल। इसी तरह आप देखें ना, एक शेर आला हज़रत का सईदा फातिमा ज़हरा की शान में कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का तकरीबन 7 जगह नूर इस्तेमाल हुआ है। नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर। अच्छा, कमाल ये है कि 7 जगह नूर इस्तेमाल हुआ है और हर जगह नूर से मुराद अलग है। नूर यहाँ मुराद सईदा फातिमा ज़हरा नबी पाक की साहिबजादी, आप नूर हैं, बिनते नूर नूर की बेटी हैं, यहाँ नूर से मुराद नबी पाक। ज़ोजे नूर नूर की ज़ोजा, यहाँ मुराद नूर से मौला अली शेर खुदा। और उम्मे नूर और नूर, नूर और नूर की माँ, 2 नूर से मुराद इमाम हसन इमाम हुसैन, इन दोनों की अब माँ है। नूर मुतलक की कनीज, यहाँ नूर मुतलक से मुराद अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह लहना नूर का। तो एक ही शेर के अंदर 7 मरतबा नूर और हर जगह नूर से मुराद कुछ और। ये कलाम, ये कमाल है मेरे इमाम अहले सुन्नत। ये जरा तर्ज में भी आप सुना देना यार शेर, तो यार बड़ा शानदार शेर है, सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लाना नूर का। सुभान अल्लाह, क्या क्या कमाल है ना नूर का, यानी नूर का रिश्ता कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह। अकीदे को तो फिर आला हज़रत ने जो जहाँ बजा बयान किया ना, सुभान अल्लाह, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मालिक, यानी समझे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मालिक व मुख्तार बनाया, अपने ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई। इसकी तो बिल्कुल ऐसी मिसालें आला हज़रत ने अपने कलामों में बयान की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो ये अकीदा भी, यानी ये समझे कि आप सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इश्क नहीं, अल्लाह पाक ने जो आपको इख्तियारात दिए हैं, बल्कि कहता है ना कि अपने तहरीरात के ज़रिए अकीदों की इस्लाह करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो हमारे अकायद हैं उनको बयान करना। आला हज़रत ने शायरी के ज़रिए भी हमको बताया है और सिखाया है कि कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं जनाब, इनके पास ये नहीं है, इनके पास इतना है तो ये इतना नहीं है, वो लिमिटेशन लगाएंगे, वो हद बंदी करने की कोशिश इस एतबार से करेंगे। अल्लाह पाक की तमाम जो चीज़ें वो लामहदूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की महदूद है अल्लाह पाक के मुकाबले में, वो एक वजाहत अलग है। लेकिन कुछ लोग जो अल्लाह पाक ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दिया
تو اللہ کے دینے میں بھی لمٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پر دینے والا رب ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے. تیسرا بندہ بیچ میں آ کر جناب شوشہ چھوڑتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، علم ہے تو اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، وہاں نہیں معلوم، یہاں نہیں معلوم. تو اعلیٰ حضرت ان تمام کے تمام معاملات اور عقائد کو بھی شاعری کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملا ہے. جس کو جو قیامت تک ملنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے ملنا ہے. اچھا یہ تو ایک پارٹ ہو گیا ماشاءاللہ، تلمیحات اور دیگر اس طرح کے ردیف و قافیہ والی باتیں ہیں. جب کلام لکھتے ہیں تو 4 زبانوں میں ایک کلام لکھ ڈالتے ہیں. لم یأتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یہ کلام دیکھ لیں. اچھا پھر وہ کعبے کے بدر الدجا کلام کا انتخاب کرتے تو حروف تہجی مکمل فرما دیتے ہیں. یعنی ہدایت کی بخشش کھولیں آپ تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا بات ہے میرے رضا کی، اور حقیقت میں کیا بات ہے میرے رضا کی. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار، آپ سے عشق و الفت کا اظہار ہے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے، وہیں پر چونکہ ایک محب ہوتا ہے نا ناظرین، وہ محبوب کی ہر شے سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بھی تعریف و توصیف بیان کی. کلاموں میں جا بجا آپ دیکھیں، اور بالخصوص مدینہ پاک کے متعلق آپ نے جو لکھا ہے، اس کی تڑپ میں جو لکھا ہے، وہاں جانے کے بعد جو لکھا ہے، وہاں سے آنے کے بعد جو لکھا ہے، جانے سے پہلے جو لکھا ہے، اور جو عشق مدینہ آپ کا نکل کر ان اشعار کے ذریعے آیا نا، وہ بڑا کمال کا ہے. میں جنید بھائی کی طرف بڑھوں گا کہ جنید بھائی اس پر کچھ کلام فرمائیں. اللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اس سے نسبت والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت. تو آپ سے نسبت والی شے میں یقیناً شہر مدینہ بھی ہے، شہر مکہ بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اشعار میں اصحاب رسول، سبحان اللہ، ازواج رسول، سبحان اللہ، اسی کے ساتھ اہل بیت رسول کا تذکرہ بھی کثرت سے فرمایا. جہاں کہیں امہات المؤمنین کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، اتنا پیارا شعر، اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح بالخصوص ہم اگر ان کی بات کریں، شیخین کریمین کی بات کریں، یا خلفائے راشدین کی بات کریں، یا مکمل صحابہ کی بات کریں، بڑا پیارا کلام ہے آپ کا. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور جان و دل تیرے قدموں پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، یعنی ایک شعر میں چاروں کا تذکرہ دیکھیے، چاروں کے وصف کے ساتھ. کیا بات. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شوہرے ہیں ان چاروں کے. یعنی 4 سو ان چاروں کے شوہرے، صدق میں، صداقت، جی، اور پھر ترتیب بھی عقیدہ اہل سنت کی. اور پہلے صدیق اکبر کا تذکرہ، ان کے وصف کا تذکرہ، پھر فاروق اعظم کا تذکرہ، ان کے وصف کا تذکرہ، پھر سیدنا عثمان غنی کا وصف کا تذکرہ، اور پھر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ. اللہ اکبر. اور بالخصوص اگر علیحدہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات. اسی طرح حسنین کریمین کا تذکرہ، وہ پھول والا شعر جو ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اہل سنت کا ہے بیڑا پھر سارے اصحاب کی بات ہو جائے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور. اچھا دونوں کا ہے، اصحاب کا بھی ہے اور اہل بیت کا بھی، کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور جب مدینے کی بات آئے، اللہ اکبر، ہم مدینے جانے کی تمنا لیے، یوں کہیے کہ مطلب عمر گزارتے ہیں. عاشقان رسول اللہ پاک بس سب کو نصیب کرے. اور جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، اور آپ کا مدینے سے محبت، عشق، اور بالخصوص مکہ شریف سے محبت، وہاں کے عشق کی بات کی جائے، اور مدینہ منورہ سے بالخصوص، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یعنی کہ حالانکہ ادب اسی میں ہے کہ
پاؤں کے بل چلا جائے، کیونکہ سر کے بل چلے گا تو الٹا ہو جائے گا نا، لیکن یہ عشق کی باتیں ہے کہ وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی، یعنی جی کہ چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور بالخصوص ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ مدینے کی محبت ہے، ہم جب مدینے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ان کی محبت کا صدقہ مانگتے ہیں، لیکن عشق والوں کے انداز، بالخصوص جن کو عاشقوں کے امام کا لقب ملا ہے، ان کا کتنا نرالا انداز تھا کہ وہ مدینے کی چاہت لے کر تو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینے والے کی بھی چاہت لے کر گئے، یعنی دربار میں جب حاضر ہوئے تو بس ساری رات یہی عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام پر نظر کرم کیجئے اور نقاب رخ اٹھا دیجئے، اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اور اس تمنا میں آپ نے اشعار بھی لکھے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے، یعنی کہ انداز تخیل آپ کا دیکھیے کہ انسان کی طبیعت جب اکتا سی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ باغ میں جاتا ہے، اور باغ کو دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشحالی آ جاتی ہے، طبیعت میں فراخی آ جاتی ہے، طبیعت میں اس کے جو ہے وہ اطمینان آ جاتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لالا زار کی طرف جاتے ہیں تو اے بہار تیرے دن پھر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر وہ لکھتے لکھتے آخر میں مقطع میں آپ نے لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ آپ نے عاجزی انکساری کمال درجے کی، انتہا درجے کی، لیکن عشاق اس میں یہ استعمال کرتے ہیں کہ تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے۔ بہرحال پہلی رات کوئی پوچھے تیری بات رضا، یہ ٹھیک ہے ہم اپنے طور پر کہہ رہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو عاجزی کا اظہار کیا ہے اس بارگاہ میں تو وہ آپ ہی کا حصہ تھا، تو لہٰذا جب ہم یہ ریئل شعر بھی پڑھتے تو گویا معاذ اللہ ہم اعلیٰ حضرت کو وہ نہیں کہہ رہے ہوتے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی، یعنی اس دربار میں کتنی عاجزی آپ نے کی۔ اور پہلی رات یہ تمنا، یہ اس خواہش کی پوری تکمیل جو ہے وہ مقدر میں نہ تھی۔ بہرحال دوسری جب رات آئی تو یعنی کہ آپ بیٹھے رہے اور اس طرح نمازوں کے اوقات کے علاوہ عرض کرتے رہے، اور دوسری رات قسمت کا ستارہ مزید چمکا، اور لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر خاص کرم ہوا، اور جانے جانا رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقاب رخ اٹھایا، اور ماتھے کی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے زیبا کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی یہ مطلب کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، بولو وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے اس غلام اور ہمارے امام کے صدقے جیسے آپ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا، آقا بس ایک نظر کا سوال ہے، ہماری بھی قسمت کا ستارہ چمکائیے اور ہم پر بھی خاص نظر کرم فرمائیے، اور ایک کاش ایسا کرم ہو جائے کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو
خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر مدینے سے محبت، اتنا لگاؤ، حضور کی زیارت، اور پھر یہ کلام لکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. ہاں اس کی بھی چند اشعار ہو جائے نا علی بھائی. اتنا اس کلام سے ایسا اظہار ہوتا ہے مدینے کے تعلق سے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کتنا بہترین تعلق تھا کہ حضور آپ کے در پہ پڑے رہے. اور ایسا ہی تھا نا قریباً دوسرا یا تیسرا آپ کا جب سفر حج تھا نا، تو اس کے اسباب یعنی کچھ اس طرح آپ گئے کہ پہلے اپنے گھر کے کچھ افراد کو آپ چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن جب چھوڑ کر دوبارہ آئے نا تو دل بے قرار ہو گیا، دل نہیں مانا، کہا کہ نہیں اب دل لگتا نہیں، اب نکلنا ہوگا. اور جناب کوئی یہاں ٹکٹ کا انتظام نہیں، کوئی چیزیں نہیں ہیں، آپ جس کو بھیجتے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں. ان کو کوئی شخص ملتا ہے کہ کاہے پریشان نظر آ رہے ہو، کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو کہا میں انتظام کرتا ہوں. اور یوں آپ مدینے پہنچتے نہیں، ایسی بے قراری، ایسی لگن، ایسی تڑپ کہ کسی بھی طرح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور پھر وہاں جا کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوئے ہیں ان کے سائے میں ہمیں جگائے کیوں. پار نہ دے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پار نہ دے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو. چین کہو گوائے کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں. ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر لجائے ہم. ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر لجائے ہم. کوئی بجا سوز غم کوئی
بجائے سو سے غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایف جی چینل کے ناظرین، یہ وہ غم مدینہ، مدینے سے محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ اعلیٰ حضرت کی ایسا لگتا تھا کہ غذا تھی، جی ہاں، اور یہ وہ پاور تھا، یہ وہ انرجی تھی جو اعلیٰ حضرت کے اندر موجود تھی، نسبتوں کی، محبتوں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ بلندیاں، وہ مقام، وہ عروج، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام ہے۔ چونکہ وقت ہمارا ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ کلام اور بھی ہمارے باقی ہیں، یہاں میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری ہے، آپ کے کلام ہیں، آپ کا جو نعتیہ دیوان ہدایق بخشش ہے، اس کو آپ پڑھیں، آپ خود بھی گنگنائیں، بلکہ خوش الحان جو نعت خوان ہوتے ہیں، اچھی آواز کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کی آوازوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سننے کی عادت بنائیں۔ آپ ایف جی چینل آن کریں گے تو آپ دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ پروگرام میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام پڑھے گئے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرام میں، ایک نئی صبح پروگرام میں ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ عاشقوں کے کلام کو سنیں گے نا تو دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، عشق رسول میں مزید انشاءاللہ الکریم اضافہ ہوگا۔ اسی طرح دیگر بھی شعراء ہیں، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد گرامی ہیں، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ذوق نعت آپ پڑھ لیں، قبائل بخشش آپ پڑھ لیں، امیر اہل سنت کی آپ کتاب لے لیں، سامان بخشش کا آپ اگر یوں پڑھیں اور آپ کلام کو اگر اپنے کلاموں میں شامل کریں، آپ نعت خوانی کریں، انشاءاللہ الکریم بڑا لطف آئے گا، بڑا سرور آئے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، دن بھر کی تھکاوٹ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن رات میں نا مظفر بھائی آتے ہیں نا تو بولے یار میں کلام جو ہے نا سن کے سوؤں گا، میں پڑھ کے سوؤں گا۔ تو بڑی اچھی ماشاءاللہ یہ ادا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور یقیناً ہم یہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لاکھوں لاکھ مرتبہ بولتے ہیں نا کہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کی صورت میں ہم کو یہ دیوان عطا فرمایا ہے کہ جس کی بدولت آج لاکھوں دل مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، محبت رسول میں اضافہ ہو رہا ہے اور غم مصطفیٰ میں آنکھیں بہہ رہی ہے۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزید آپ کے مقام و مرتبے میں اللہ پاک خوب بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے درجات میں اللہ پاک خوب بلندیاں اور عروج عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی چینل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ یہ پروگرام ہم منڈے نائٹ لے کر آئیں گے، پھر ایک نیا موضوع ہوگا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے متعلق ایک نیا ٹاپک ہم لے کر آئیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، ایف جی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔